اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور کن کن لوگوں میں وہ بانٹا جائے گا، اس حوالے سے آپ بتائیے ناظرین کو۔ میں اس سے پہلے کہ اس کی طرف اشارہ کروں، میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں جس کے سلسلے میں بھی ہمارے برادر نے بھی رپورٹ پیش کی، بالکل، کہ وہ ہے یہ جو بازار گرم کیا جاتا ہے خاص کر عید کے ایام میں، اور جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، پھر مثلا اس کو کسی بھی طرح سے جو قانون کے دائرے میں جو ریٹ مقرر کی جاتی ہے کسی بھی چیز کی، اس سے بڑھ کر اگر انسان ایک آنا بھی یعنی ایک اٹھنی بھی اس قانونی دائرے سے باہر ریٹ لگا دے، زیادہ لے لے، تو وہ فقہی اعتبار سے شریعت محمدی میں وہ حرام ہے، وہ نہیں کر سکتا انسان، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعاً بدقسمتی ہے کہ اس چیز کی طرف بہت کم دھیان دیا جاتا ہے، کہ اس کو توجہ نہیں کی جاتی ہے، درحالی کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف بہت تاکید فرمائی کہ ان چیزوں کو انسان رعایت کرے، کہ خاص کر جو تہوار ہوتے ہیں، خاص کر یا عام زندگی میں بھی جو دن ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ کوئی قانون ہو یا نہ ہو اس کے اوپر، لیکن قانونی الہی تو ہے، قانونی الہی کی تو کم سے کم رعایت کرے انسان، کہ تاکہ اس قانونی الہی کی رعایت سے حرام میں انسان مبتلا نہ ہو۔ اب عید میں وہ کمانا چاہتا ہے، کمائے، شوق سے کمائے، لیکن وہ جو دائرہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی سب سے اہم دائرہ ہے۔ لہذا یہ بھی بتایا گیا ہمیں، ہم تو سنت ابراہیم کی، اب حرام سے کمائی ہو رہی ہے، پھر حرام کی کمائی سے سب سے بڑا بیڑ خریدے، سب سے بڑا بکرا خریدے، پھر قربانی کرے، کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی سیرت طیبہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اب رول ماڈل جو ہے وہ تو تسلیم محض ہیں پروردگار عالم کے نزد، وہ تو یعنی ہر اس ذرے میں، ان کے ہر نفس میں اور ہر قدم پہ توحید کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم سنت ابراہیمی کو لینا چاہتے ہیں۔ اب میں نے بہت بڑا گپلا کیا ہے، مجھے جو چیز مجھے مثلا 100 میں بیچنی تھی وہ میں 200 میں بیچ رہا ہوں، جو چیز مجھے مثلا 5 روپے میں بیچنی تھی میں اس کو 20 روپے میں بیچ رہا ہوں، پھر اسی حرام کی کمائی سے میں بہت بڑا بکرا خریدوں، بیل خریدوں، پھر اس کی قربانی کروں۔ یہ کیسا ہے؟ یہ تو تضاد ہے، اور اس تضاد میں آج کا انسان جی رہا ہے، کہ یہ سب سے بڑی جو ہے نا، یعنی در واقع اس دور کی سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑا جو یہ فیض نہ ہونا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے اسماعیل کو سکھائے تھے آداب فرزندی؟ فقط ایک حاجرہ نے۔ ابراہیم سے تو اتنا ناطا بھی نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس تھے، جو بھی تربیت کی تھی وہ تو حضرت حاجر علیہ السلام نے کی تھی۔ لہذا یہ فیضان نظر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور یہ جو ادب سکھایا تھا، ماں نے سکھایا تھا، کاش آج کا اسماعیل، آج کے دور کا اسماعیل ہمارے درمیان پیدا ہوتا تو اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا کہ بابا یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تو ناانصافی ہے، اس چیز کی قیمت اتنی نہیں ہے، اس بھیڑ کی قیمت اتنی نہیں ہے، یہ مت کرو۔ آج اگر ہمیں اس ذبیح اللہ، وہ تو خلیل اللہ تھے، یعنی باپ کو خلیل اللہ کا رول ادا کرنا چاہیے، بیٹے کو ذبیح اللہ کا رول ادا کرنا چاہیے۔ کاش آج کے جوان اٹھ کے کھڑے ہوتے، اپنے باپ کو سمجھاتے، تاکہ وہ کلچر جو تھا اسماعیل کا، ایک فرہنگ ہے، کلچر ہے۔ حج جو ہم جاتے ہیں حج پہ، حج فقط وہاں پہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جاتے، وہ تو مالی استطاعت آپ کی ہوگی لہٰذا واجب ہو گیا آپ پہ، حج کو جانا ہی جانا ہے، نہ جاؤ گے تو کل جہنم میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، چونکہ عذاب ہوگا پھر آپ کو، چونکہ آپ نے واجب تھا۔ لیکن یہاں جو حج کرنے آپ کو، یہ سب سے بڑا حج ہے اس جوان کا، کہ جو اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس سے کہے کہ بابا تم رشوت کیوں لے رہے ہو، تم زیادہ مہنگا کیوں بیچ رہے ہو اس چیز کو۔ یہ سب سے بڑا اسماعیل یہی ہے، یہی اسماعیل کی سیرت پاک ہے۔ سابق صاحب، یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا آج کل، کہ اس کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے،
اگر باپ گپلے میں ہے تو بیٹا دو دستی اس کی مدد کر رہا ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمارے کشمیر کے جوان، کشمیر کے نوجوان، امت مسلمہ کے نوجوان اس چیز کی طرف آئیں اور اس فرہنگ اور اس کلچر کو زندہ کریں جو حضرت اسماعیل کا کلچر تھا. آج بھی اگر استقامت کرنی ہے ہمیں تو ہم نہیں کر سکتے جب تک اس استقامت کو ہم فرہنگ اور کلچر اسماعیلی میں نہ بدلیں. جیسا قربانی کے گوشت کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا، اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جیسے قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. ایک حصہ قربانی کرنے والے کے لیے ہوگا کہ وہ اپنے لیے رکھے ہو، اور دوسرا حصہ جو رشتہ دار ہیں، خاص کر رشتہ داروں میں اس چیز کا خیال رکھا جائے. ممکن رشتہ دار بڑے خاندان والے ہو یا بڑے امیر ہو، تو جو غریب رشتہ دار ہے تو ان کو دیا جائے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریب مسکینوں کا حصہ ہے، یعنی جو رشتہ دار بھی نہیں ہے لیکن غریب اور مسکین ہے، محتاج ہے، فقیر ہے. اور اس میں کوئی مسلک کی کوئی قید نہیں ہے کہ جو بھی ہو، جس مسلک سے بھی ہو، اس کو کھلایا جا سکتا ہے قربانی کا گوشت. لہٰذا یہ 3 حصے بہت اس میں اہم ہے. انسان اپنا جو ایک حصہ ہے، مثلا 1/3 گوشت، وہ مثلا دوسرے کاموں میں بھی صرف کر سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ 1/3 گوشت واجبی ہے کہ وہ اپنے پاس رکھے، نہیں، اس کو بھی وہ خیرات میں دے سکتا ہے. لیکن آخر میں اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ 3 حصے جو تم کرتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ نہ وہ کٹا ہوا گوسفند پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت خدا کے یہاں پہنچتا ہے، اور نہ اس کا خون جو اس زمین پہ گرتا ہے وہ پہنچتا ہے. کچھ بھی نہیں پہنچتا. بلکہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں باقی رہتی ہے، وہ ہے انسان کا تقویٰ، کہ انسان نے کس رضایت کے لیے اس قربانی کو پیش کیا. لہذا عزیزان محترم، ہمارے امت مسلمہ کے جوان جو بھی قربانی کے اس عظیم نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کہ ان کو چاہیے کہ تقویٰ کی رعایت کریں. اگر تقویٰ کی رعایت ہو گئی تو سیرت خلیل اللہ اور سیرت ذبیح اللہ بھی ہمارے درمیان پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ سب سے بڑی چیز ہے.